کہ وہ قریب تشریف لے آئیں، مہمان آ رہے ہیں، ان کا استقبال نہیں کرنا ہے، درخواست ان سے کہ وہ قریب مولانا منصور صاحب نے دو نظریات اور عقیدے آپ حضرات کے سامنے رکھے، انہیں دونوں کو بیان کر کے شاید میری گفتگو کے دوران ہی وہ آ جائیں، بس آخری گفتگو آپ حضرات کے حوالے کر کے اجازت مائک مولانا فضل اللہ صاحب کے حوالے ہو جائے گا۔ اب آپ نے میری آخری گفتگو پہ میرا ساتھ دینا ہے۔ صحابہ کا تذکرہ چل رہا تھا، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس رجب کے مہینے کے اندر 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جانتے ہیں آپ؟ کون کون جانتے ہیں؟ سارے جانتے ہیں۔ دوستو محفل پروگرام پر آئے ہیں جس کا نام ہے عالمی محفل حسن قرات کس میں سے ہوگی؟ ذرا بولیں کس میں سے ہوگی؟ قرآن۔ حضور نے قرآن لکھوایا کس سے لکھوایا؟ ذرا اونچا 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 عقیدے کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ حضور نے قرآن لکھوایا کس سے؟ معاویہ سے۔ معاویہ کے بغیر صحابیت مکمل نہیں ہوتی، صحابہ کی جماعت مکمل نہیں ہوتی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھوایا، انہی کی شان کے اندر ایک شعر وہ ہو رہا تھا ترشرو معاویہ کے نام پر، وہ ہو رہا تھا ترشرو معاویہ کے نام پر، بڑھا دی میں نے گفتگو معاویہ کے نام پر۔ میرا دوست مولانا منصور صاحب آپ حضرات کے سامنے پہلی ربائی کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو، ان کی محبت کو بیان کر رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی جنہیں اسلام کے لیے بڑی تکلیف دی گئی، ان کے خون سے انگارے سوکھا کرتے تھے، بجھا کرتے تھے، لیکن پھر بھی حضور کی محبت سے رکے نہیں، حضور سے وفا کرنے سے رکے چکے نہیں، کرتے رہے، حضور سے محبت کرتے رہے۔ وہ بلال، اس بلال کے بارے میں حضور نے فرمایا، بلال میں معراج پر گیا، تو زمین پہ چلتا تھا، تیرے چلنے کی آہٹ رب عرش پر سناتا تھا، تو زمین پر چلتا تھا، رب آسمان کے اوپر چلنے کی آواز سناتا تھا۔ مرتبہ مقام کس طرح ملا؟ حضور سے محبت کر کے گئے تو یہ مقام ملا، حضور سے سچی وفا کر کے گئے تو یہ مقام ملا۔ دوستو صحابہ وہ تھے جنہوں نے اپنا قرب احساسہ حضور کی ذات کے اوپر لگا دیا، والدین تو حضور کی ذات کے اوپر قربان کر دیے، اسباب تو حضور کی ذات کے اوپر قربان کر دیے، اولاد تو حضور کی ذات کے اوپر قربان کر دیے، بینک بیلنس تو حضور کی ذات کے اوپر قربان کر دیے، جائیداد تو حضور کی ذات کے اوپر قربان کر دیے، اپنی اولاد حضور کے اوپر قربان کر دی، ازواج زوجہ تو حضور کے اوپر قربان کر دی، والدین تو حضور کی ذات کے اوپر قربان کر دیے۔ یہ سارے احساسے، یہ سارے رشتے، یہ سارے بندن، یہ ساری محبتیں حضور کی ذات کے اوپر قربان کی تو رب نے مقام دنیا کے اندر دیا، رب ان سے راضی ہو گیا، وہ رب سے راضی ہو گیا۔ تذکرہ بلال حبشی کا چل رہا تھا، رب نے کتنا مقام دیا، وہ بھی پنجابی کے اندر ربائی پڑھ کے گئے، میں بھی پنجابی کے اندر کلام آپ کی سواتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو وقت سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ تو سونا مدنی تو دیر ہو سی، جواب ملیا یتیم کملا کسے نے جمیا، احبال کوئی نہیں، فرش تو لے کے عرش توڑی کسے نہ ملی، مثال کوئی نہیں، ہزاروں موسیٰ تمنا ڈالے کروڑوں موسیٰ تے حوصلہ عاشق، ہزاروں یوسف تمنا ڈالے کروڑوں موسیٰ تے حوصلہ عاشق، میرے محمد تے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کو سبحان اللہ۔ عقیدہ صحابہ کا بیان کیا، بلال حبشی کا تذکرہ ہوا، اس تذکرے کو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا۔ صحابہ نے
سب کچھ لٹوایا، سب کچھ قربان کیا تو رب نے مقام دے دیا۔ سامعین محترم، رب نے قرآن کے اندر فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، استہزاء کرنے والوں کے لیے میں ہی کافی ہوں۔ صحابہ کے دور کے اندر بھی حضور صحابہ کے دشمنوں سے، رب تعالیٰ صحابہ کے دشمنوں سے خود بدلہ لینے کے اوپر قادر تھا، لیکن ان شخصیات کو ذریعہ بنا دیا تاکہ جنت جانا آسان ہو جائے۔ صحابہ کو جنت ورثے میں ملی تو اس کا سبب حضور سے سچی وفا تھی۔ میں آج نوجوان سے یہی تقاضا رکھ رہا ہوں، میری گفتگو کو بس کان کی سنوائی کے لیے نہ رکھیں، اس کو دل کے اندر جگہ دیں، اور دل کے اندر جگہ دے کے حضور سے سچی محبت اور عقیدے کا اظہار کریں، حضور سے وفا کا اظہار کریں، گلی کوچے کے اندر حضور کی محبت کو عام کریں، نگر نگر کریا کریا حضور کی عزت کے ڈنکے بجائیں، عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے چوک پر بلانا پڑے تو آ جائیں، گلی کوچوں پہ بلانا پڑے آ جائیں، اصحاب محمد کی خاطر بلانا پڑے آ جائیں، عزت رسول کے لیے بلانا پڑے آ جائیں، یہ سارے احساسے یہی رہ جائیں گے، یہ ساری جائیدادیں یہی رہ جائیں گی۔ کل محشر کے میدان کے اندر کوئی ذریعہ ہے، کوئی واسطہ ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ حضور نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اے میرے مشتاق، اے میری امت، کل حوض کوثر کے اوپر میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا۔ حضور نے اپنی طلب کو بیان کیا، حوض کوثر کے اوپر اے امت تو پیاسی آئے گی، تیرے انتظار کے اندر میں کھڑا ہوں گا۔ امی عائشہ فرماتی ہے حضور امت کے غم میں یوں رویا کرتے تھے، اس طرح رویا کرتے تھے کہ ہڈیاں سے جس طرح ہڈیاں ابلنے کی آواز آتی ہے، حضور کے سینے سے امت کے غم کے اندر یوں رونے کی آواز آیا کرتی تھی۔ حضور رات کے وقت کے اندر تو دعا امت امت، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ حضور کے بیٹے بچپن کے اندر فوت ہوتے ہیں، حضور کی زبان کے، حضور کے آنسو، حضور کی آنکھ کے اندر آنسو مبارک آ جاتے ہیں۔ امی عائشہ پاس کھڑی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رب سے دعا کیجئے، اللہ آپ کی دعا نہیں ٹالے گا، آپ اس بیٹے کو زندگی دے دے گا۔ رب تعالیٰ نے ہر نبی کو دعا دی، جب اس نبی نے دعا مانگی رب قبول کرتا تھا، تو محبوب تھے، کل دعا مانگیے آپ کے بیٹے کو زندگی مل جائے گی۔ کہنا عائشہ یہ دعا تو سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، کل محشر کے میدان کے اندر اس امت کے لیے مانگنی ہے، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبتدا کا عالم آتا ہے، جبرائیل لینے کے لیے آتے ہیں، جبرائیل محبوب جانے کے لیے تیار، رب تعالیٰ ملاقات کے شوق رکھتے ہیں، ملنا چاہ رہے ہیں، بتانا یہ تھا اب آ جائیں، آپ کا سفر آخرت شروع ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جانے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن جا کے رب سے پوچھ لیا جانے کے بعد اس لاڈلی امت کا کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا۔ اور یارو سوچو تو صحیح، اس وقت فاطمہ بھی زندہ تھی، اس وقت ابو بکر صدیق بھی زندہ تھے، فاروق اعظم بھی زندہ تھے، عثمان غنی بھی زندہ تھے، حیدر قرار بھی زندہ تھے، امیر معاویہ بھی زندہ تھے، اشرا مبشرہ صحابہ بھی زندہ تھے، کل صحابہ زندہ۔ صحابہ کے زندہ ہونے کے وقت حضور کی آنکھوں کے ٹھنڈک حسن و حسین بھی زندہ تھے، لیکن میرے نبی نے کسی کو نہیں پکارا تو یا اللہ امت کا کیا ہوگا، یا اللہ امت کا کیا ہوگا۔ جبرائیل واپس جاتے ہیں، محبوب آنے کے لیے تیار ہے، لیکن رب پوچھ یہ رہے ہیں آنے کے بعد اس لاڈلی امت کا کیا ہوگا۔ رب نے کہا جا کے محبوب کو پیغام دے دو، آپ کی امت کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا جائے گا، خیر والا معاملہ ہوگا۔ حضور کو پیغام ملتا ہے، جبرائیل فرماتے ہیں رب کہہ رہا ہے امت کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوگا۔ اچھا جبرائیل چلتے ہیں۔ دوستوں نزا کا عالم محبوب، آپ کے نبی، آپ سے محبت رکھنے والے، آپ سے سچی وفا کرنے والے، آپ قبول کر نہیں گئے، آپ کو پسے کچھ نہیں ڈالا۔ آج محشر کے میدان کے اندر مسجد نبوی کا حلقہ لگا ہوا، صحابہ تشریف فرما پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل محشر کے میدان کے اندر آپ سے ملاقات کرنی ہو، آپ سے ملاقات کرنی ہو، کیا طریقہ کار ہے، کیا سیکورٹی کا انتظام ہوگا، کہاں آنا پڑے گا؟ کہ یارو کوئی سیکورٹی کا انتظام نہیں، کوئی پاس لینا نہیں پڑے گا، آ جانا پل صراط کے اوپر، میری امت گزر رہی ہوگی، جہاں میری امتی کا پاؤں ڈگمگائے گا، میں اللہ سے دعا کرنا شروع کر دوں گا، اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ میرا امتی، اللہ میرا امتی۔ آ جانا میدان کے ترازو کے اوپر، جہاں نامہ اعمال تولا جا رہا ہوگا، نامہ اعمال
होते हुए मेरे उम्मती का नामा अमाल चुकने की तरफ आएगा, मैं रब से दुआ करना शुरू कर दूंगा, अल्लाह मेरा उम्मती आ जाना जहन्नम के दरवाजे की तरफ, दिलों में लेके जा रहे होंगे, मैं रब से दुआ करना शुरू कर दूंगा, इल्तिजा करना शुरू कर दूंगा, अल्लाह मेरा उम्मती, अल्लाह मेरा उम्मती, अल्लाह मेरा उम्मती। और नौजवानों सोचो तो सही तुम्हारी जवानियां कहाँ लग रही हैं, और यारो सोचो तो सही तुम्हारे वक्त कहाँ लग रहे हैं, यारो सोचो तो सही तुम्हारा माल कहाँ लग रहा है, यारो सोचो तो सही रब ने सलाहियत दी है, रब ने ओहदों के ऊपर बैठाया है, तुम्हारे ओहदे कहाँ लग रहे हैं, तुम्हारी सलाहियतें कहाँ लग रही है। अबू बकर सिद्दीक की सीरत को उठा के देख लीजिए, पहले ज़ात पैगंबर का दिफा हुआ, फिर सल्तनत की तरफ देखिए, मुसलमान के खिलाफ क़िताल होती है, जंग होती है, सारे मुसलमानों को ऐलान कर दिया जाता है। अबू बकर मदीना के घर वीरान कर सकता है, औरतों को दरिंदे पकड़ के ले जाए, अबू बकर सिद्दीक ये गवारा कर सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता अबू बकर जिंदा हो, ज़ात पैगंबर के ऊपर आज आ जाए। वो जानते थे मदीने के अंदर और दीवार जागते हैं, ज़मीन जागती है, शजर जागते हैं, तो आलम की आंखों में नींद आ गई है, तो आलम के रहबर अगर जागते हैं। गद्दार नबी गद्दार वतन इस पाक वतन में क्यों कर है, गद्दार नबी गद्दार वतन इस पाक वतन में क्यों कर है, जिसका अकीदा जो नजरिया रखता है ज़ात पैगंबर के ऊपर करने के लिए तैयार है, हुजूर की सच्ची वफादारी निभाना जानता है, हुजूर का आशिक बैठा हुआ है, हुजूर से मोहब्बत करने वाला बैठा हुआ है, मिसरा से रहो बाआवाज़ बुलंद जुर्रत के साथ बेबाक होकर हुजूर से मोहब्बत का ऐलान करे और बता दे आज दुश्मन को कि हुजूर की इज्जत के ऊपर पहरा देने के लिए आज भी उस शाह जिंदा है, ज़ात पैगंबर के ऊपर पहरा देने के लिए आज भी हुजूर के वफादार जिंदा है, ज़ात मोहब्बत की चौकीदारी के लिए आज भी हुजूर के शाह जिंदा है, हुजूर की इज्जत और नमूज के ऊपर पहरा देने के लिए आज भी नौजवान जिंदा है। आज माए बाज नहीं हुई, आज भी वो माए बच्चे जिंदी है जो आदि मुमताज बनकर आए थे, आज भी माए वो बच्चे जिंदी है जो हबीब इंसान की तरह थे, आज भी माए वो बच्चे जिंदी है जो हज़रत ज़ुबैर की तरह थे, आज भी माए की गोदे बाज नहीं हुई, आज भी रोज़ियाँ नौजवानों को दी जाती है। ज़ात पैगंबर का दिफा तुमने करना है, हुजूर की इज्जत की चौकीदारी तुमने करनी है, हुजूर के चौकीदार बनना है। चौकीदार वो होता है जिसको घर का भी पता होता है और बाहर दुश्मन का भी पता होता है, दुश्मन के ऊपर हुजूर के दुश्मन मरज़ई की खबर भी रखनी है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनकी मसनूआत क्या क्या है, इनसे बाइकाट किस तरह करना है। चंद मसनूआत का जिक्र कर देता हूँ। शिजान कंपनी कादियानी की कंपनी है, आज सुन्नी हुजूर मुसलमान बैठा है हुजूर की इज्जत के लिए, आज दिल के अंदर इरादा करके जाए, नौजवान बैठा हुआ है अपने दिल के अंदर हुजूर की मोहब्बत को लेते हुए, जामे कौसर को सामने रखते हुए, आज इस शज़ान का आगे गर्मी करीब है, गर्मी के मौसम के अंदर यारो आखिरी वफादारी आखिरी आहद ले रहा हूँ बड़ी तवज्जो से। गर्मी के मौसम के अंदर इंतहाई गर्मी हो, गर्मी की शिद्दत हो, लेकिन उस गर्मी की शिद्दत को नशर की शिद्दत के ऊपर ले जाना, कल नशर की शिद्दत होगी। आज तो सूरज कितना दूर, उस वक्त सूरज सवा नेज़े के ऊपर होगा। आज की प्यास को कम करने के लिए कल नशर की प्यास के ऊपर ले जाना, जहाँ जामे कौसर के अलावा कोई जाम नहीं होगा, रब के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। गर्मी के मौसम के अंदर, गर्मी के आलम के अंदर फ्रीजर खुले और दुकानदार शज़ान का जूस दे, उसे दावत देते हुए कहना मैं हुजूर का सच्चा चौकीदार हूँ, हुजूर से सच्ची मोहब्बत करने वाला वफादार हूँ, मैं नारे सिर्फ जुबान से नहीं लेता, दिल से हुजूर की मोहब्बत करने वाला हूँ। ये शज़ान कंपनी कादियानी की है, ये सारा पैसा मेरे नबी की इज्जत और मेरे नबी की तहरीम के ऊपर, मेरे नबी की इज्जत के खिलाफ लगाते हैं। मैं ये लेकर नहीं पीऊंगा। दोस्तों कौन कौन आज नियत करता है, इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेगा इस पैगाम को आगे पहुंचाएगा। कौन कौन नियत करता है, सारे साथी नियत करते हैं। कौन कौन इन मसनूआत से बाइकाट करेगा, सारे करते हैं। बस आखिरी बात और इसके बाद इंशाअल्लाह मैं खान आ चुके मैं आगे अपना माइक अपने दूसरे अपने उस्ताद के हवाले करके इंशाअल्लाह आपसे इजाजत देने लगा हूँ। मेरे दोस्त ने हुजूर की इज्जत हुजूर के मुकाम को बयान किया। हुजूर की इज्जत हुजूर के मुकाम को बयान किया। चुप रहेगा किस तरह
چپ چپ بندہ تے بور لگتا ہے، چپ چپ بندہ تے بور لگتا ہے. مجلس میں جو نا یاروں کی یار بیٹھا تو سارے چپ کر جائیں، مزہ نہیں آ رہا ہے، بولو یوں ہی ہوتا ہے. کیونکہ پنجابی کو لے کے نہیں چل رہا، کیونکہ میں نے واپس مدرسے کے اندر جانا ہے اور میرے بھی 10 دن ہے ابھی مدرسے کے اندر، تو میں نے رہنا ہے. آپ مجھے بڑی توجہ دیجیے گا. وہ وجہ میرے کچھ دوست مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ مجھے پھر جانتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ دینا ہے. تو کہتے ہیں چپ چپ بندہ تے بور لگتا ہے، چپ چپ بندہ تے بور لگتا ہے. خوش ہوئے تھے مجھے بور لگتا ہے. اس طرح یہ نوجوان خوش ہوا تو کھل پڑا. میری طرف دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت والا جملہ، میری طرف توجہ رکھنا ہے. چپ چپ بندہ تے بور لگتا ہے، خوش ہوئے تھے کچھ اور لگتا ہے. برے نبے نیکیاں لگتی یعنی سبحان اللہ کے کیڑا زور لگتا ہے. سبحان اللہ. حضور کے مقام کو بیان کیا. اگر پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد. یہ نام بڑا اعلیٰ نام ہے، یہ نام بڑا اعلیٰ نام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے ہر چیز انمول دی، ہر چیز بے مثال دی، بے مثل دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے اخلاق دیے تو اعلیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت دی تو اعلیٰ، صورت دی تو اعلیٰ، حسن دیا تو اعلیٰ، ازواج دی تو اعلیٰ، اولاد دی تو اعلیٰ، اصحاب دیے تو اعلیٰ، عشرہ مبشرہ دیے تو اعلیٰ، امیر معاویہ دیے تو اعلیٰ. ذرا ساتھ ساتھ بولیں کیا دیے؟ امیر معاویہ دیے تو اعلیٰ، اولاد دی تو اعلیٰ، بیٹیاں دی تو اعلیٰ، اہل بیت دیے تو اعلیٰ، حسن دیا تو اعلیٰ، حسین دیا تو اعلیٰ، ازواج دی تو اعلیٰ، شریعت دی تو اعلیٰ، قرآن دیا تو اعلیٰ، قرآن دیا تو اعلیٰ، اولاد دی تو اعلیٰ، اخلاق دیے تو اعلیٰ. اب اشارہ آ گیا پھر آپ کی صفاتوں کے حوالے اور مائک حوالے کر رہا ہوں. کہتے ہیں کنو حور پسند، کنو نور پسند، کنو حور پسند، کنو نور پسند، کنو موسیٰ دا توہ تور پسند. قسم خدا دی عاشقانو نہ لینے پاک دی نور پسند. ساتھ دینا آخری مصرے، آخری مصرے، آخری آدمی. محبتوں سے رخصت کیجئے گا، محبتیں دے کے رخصت کیجئے گا. کہتے ہیں کنو حور پسند، کنو نور پسند، کنو موسیٰ دا توہ تور پسند. قسم خدا دی عاشقانو نہ لینے پاک دی دور پسند. آقا تو رحیم پسند، تو کریم پسند، سکو تیرے نام دی نیم پسند. دنیا دے ناہن ایک پاسے پوچھے گا مولا، حشر میں پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا. میں یہ کہہ دوں گا نام محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام بڑا اعلیٰ. الگ بات ہے لیکن اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، علماء دیوبند کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. کیا عقیدہ؟ کنو حور پسند، کنو نور پسند، کنو موسیٰ دا کوہ تور پسند. قسم خدا دی عاشقانو نہ لینے پاک دی دور پسند. آقا تو رحیم پسند، تو کریم پسند، سکو تیرے نام دی تعظیم پسند. دنیا دے ناہن ایک پاس ہے، دنیا دے ناہن ایک پاس ہے، سکو تیرے نام دی نیم پسند. سبحان اللہ. میں دعوت دیتا ہوں آج کے ہمارے مہمان جو نقابت محفل تھے، تشریف لاتے ہیں مولانا فضل اللہ صاحب. اور آپ حضرات کے سامنے مہمانوں کے استقبال کرتے ہیں.